خيركم من تعلم القرآن وعلمه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں میری یہ آواز آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں پائے گی انشاءاللہ العزیز۔ الحمدللہ ہماری تختی نمبر 6 نورانی قاعدہ کی ختم ہو گئی تھی، کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر ہفتم 7، لیسن نمبر 7 یا ایکسرسائز نمبر 7۔ کیا پڑھیں گے ہم اس میں؟ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ جس طرح تختی نمبر 6 بہت امپورٹنٹ تھی کہ اس میں آپ نے خود کو کنٹرول کر کے زبر زیر پیش کی سنگل حرکات کو آپ نے شارٹ کر کے پڑھنا تھا، اس طرح یہ والی تختی بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں کسی حرف کو آپ نے شارٹ نہیں پڑھنا، ایک الف کے برابر ساری حرکات کو پڑھنا ہے، کھڑی زبر کو بھی، کھڑی زیر کو بھی اور الٹا پیش کو بھی۔ ایک چیز نوٹ کر لیں آپ اپنے پاس کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان کا ایک اور نام بھی ہے جس کو مد اصلی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مد اصلی میں کیا کیا آئے گا؟ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان سب کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے اپنے پاس کہ جب کھڑی زبر آئے گی تو وہ ایکولنٹ ہوگی، برابر ہوگی زبر اور الف کے، یعنی اگر با کے اوپر ہم زبر لگائیں اور ساتھ الف لکھا ہوا ہو تو با زبر الف با، اور با کھڑی زبر با، دونوں ایکول ہیں، دونوں برابر ہیں۔ ٹھیک ہے، کھڑی زبر کے اندر اصل میں کیا ہوا ہوتا ہے؟ زبر کے ساتھ الف۔ ٹھیک ہے، زبر کے ساتھ الف کو ہم کھڑی زبر سے بھی لکھ سکتے ہیں اور زبر کے ساتھ الف بھی لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں ایکول ہیں۔ اس کے بعد کھڑی زیر کس کی ایکول ہے؟ کسی بھی حرف کے نیچے زیر اور اس کے ساتھ یا ساکن۔ کھڑی زیر کس کی ایکول ہے؟ زیر اور یا ساکن کے۔ ای، با کھڑی زیر بی، با زیر یا بی۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہا ہے؟ اسی طرح با الٹا پیش بو، ایک الف کے برابر۔ آپ باقاعدہ اپنی ایک شہادت کی انگلی کو بند کر کے پھر آہستہ آہستہ کھولیں اور اس کی مقدار کو کہتے ہیں ایک الف۔ ٹھیک ہے، با الٹا، ابھی آپ پریکٹس بھی کریں اس چیز کی، با الٹا پیش بو۔ اچھا، جو الٹا پیش ہے وہ کس کی ایکولنٹ ہے؟ یہ والی مد اصلی الٹا پیش والی کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہوگا اور اس کے آگے اٹیچ ہوگا واو ساکن۔ ٹھیک ہے جی، الٹا پیش ایکول ہے پیش اور واو ساکن کے۔ یہ بہت امپورٹنٹ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے، میری بات کو غور سے سننا ہے، نہیں سمجھ آ رہی ریورس کریں، بار بار سنیں۔ ٹھیک ہے، کھڑی زبر ایکول ہے زبر اور الف کے، کھڑی زیر ایکول ہے زیر اور چھوٹی یا کے جو یا ساکن ہوتی ہے، الٹا پیش ایکول ہے پیش اور واو ساکن کے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے اس چیز کی بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے اور ان دونوں صورتوں کو مد اصلی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چاہے کھڑی زبر لگی ہوگی یا زبر کے ساتھ الف ہوگی، دونوں مد اصلی ہیں۔ کھڑی زیر ہوگی، زیر سمپل زیر کے ساتھ یا ساکن ہوگا، وہ بھی مد اصلی ہیں دونوں۔ الٹا پیش لگا ہوا ہے یا کسی حرف کے اوپر پیش ہے اور اس کے ساتھ آگے واو ساکن ہے تو یہ بھی دونوں مد اصلی ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے ان کو، اگر ہم ایکسپینڈ کریں ان حرکات کو تو 6 صورتیں ہیں مد اصلی کی، لیکن یہ
ایکولنٹ ہیں 3 کے. سمجھ آ رہی ہے؟ مد اصلی کیا ہوتا ہے؟ 1 الف کے برابر. اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 1 الف، اور اس کو شارٹ بالکل نہیں کرنا ہوتا. اچھا، اب اگر یہاں پہ ہم دیکھیں، اگر ہم مد اصلی با کھڑی زبر با لکھا ہوا تھا اور ہم نے با زبر با پڑھ دیا، تو ہم نے کیا کیا؟ نقصان حرف. کس کی ٹائپ ہے یہ؟ لحن جلی، حرام غلطی، میننگ چینج. ٹھیک ہے، تو اس کو ہرگز نہیں کرنا. بہت دھیان سے. جن لوگوں کی سپیڈ روٹین میں قرآن پاک کو پڑھنے میں تیز ہے وہ زیادہ الرٹ ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ ان سے سب سے زیادہ یہ مسٹیک ہوتی ہے. وہ اپنی اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں میرے سمیت کہ ہم بڑا تیز پڑھ رہے ہیں، بڑا اچھا، اور بڑی ہماری بڑی تیز سپیڈ ہے، ہم 15 منٹ میں پارا ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. اللہ پاک معاف کرے. اس میں دیکھیں اس طرح کی آپ کتنی لحن جلی ہم لوگوں سے ہو رہی ہوتی ہیں. پھر کھڑی زبر تھا، اس کو 1 الف کے برابر کرنا تھا، ہم نے شارٹ کر دیا جلدی جلدی میں. جلدی نہیں مچانی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن کو؟ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ترتیل سے پڑھیں، آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. ایک ایک حرف، ایک ایک حرکت کے اوپر غور کرتے ہوئے، اس کا جوڑ توڑ ذہن میں رکھتے ہوئے آگے چلیں. آپ دیکھیں آپ کی تلاوت میں کیسی خوبصورتی آتی ہے. غلطیاں بھی ہماری دور ہوں گی. میں آج اس تختی پر صرف یہی آپ کو پڑھاؤں گی، اور آپ نے اس کو بہت دھیان سے سننا ہے. صرف میں یہ با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو. صرف آپ نے یہ مجھے با سنانا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے کہ نہیں. مد اصلی کیا ہوتی ہے یہ آپ نے مجھے بتانی ہے. کون سی 6 صورتیں ہیں جو مد اصلی ہوتی ہیں، ان 6 میں سے 2 کون سی پیئر ہیں آپس میں، وہ ایکولنٹ ہیں، آپس میں مساوی ہیں، برابر ہیں. یہ مجھے آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے اپنے دماغ میں کانسیپٹ بالکل کلیئر کر لینا ہے کہ ایک سنگل حرکت کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، صرف ایک حرکت. زبر کیا ہوتی ہے، کھڑی زبر کیا ہوتی ہے، زیر اور کھڑی زیر میں کیا ڈفرینس ہے. جیسے اب آپ نے با کے اوپر ہی مجھے اگزامپل دے کے بتانی ہے. با زبر با، یہ کیا ہے؟ سنگل حرکت. با کھڑی زبر با، یہ کیا ہے؟ مد اصلی. کھڑی زبر، زبر کے ساتھ الف. با زیر بی، یہ کیا ہے؟ سنگل حرکت، سنگل زیر، ایک واحد زیر. با زیر یا بی، با کھڑی زیر بی، یہ کیا ہے؟ مد اصلی. مقدار نوٹ کر رہے ہیں نا آپ لوگ؟ با پیش بو، سنگل حرکت. با الٹا پیش بو، مد اصلی. با پیش واو بو، مد اصلی. ٹھیک ہے جی، یہ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے. آپ نے اس کے اوپر بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے خود کو. آپ اگر اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیں تو تختی نمبر 1 کھول لیں. ٹھیک ہے، اس کو لے کے چلیں آگے. تا زبر تا، تا کھڑی زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو. اگر آپ خود پریکٹس اپنی خود کروانا چاہ رہے ہیں کہ میں دیکھوں مجھے سمجھ آیا ہے کہ نہیں. سا زبر سا، یہ سنگل ہے. سا سی سو، یہ مد اصلی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر سنگل حرکت لگی ہوئی تھی، ہم نے اس کو تھوڑی سی اپنی آواز پیاری کرتے ہوئے، سر لگاتے ہوئے ہم نے تھوڑا سا لمبا کر دیا. تو ہم نے کیا کیا؟ با پیش بو تھا، ہم نے کیا پڑھ دیا؟ با پیش واو بو. تو ہم نے ایک حرف ایڈ کر دیا، زیادتی حرف کر دی ہم نے. یہ کون سی مسٹیک ہے؟ لحن جلی. ٹھیک ہے، تو اس کو ایوائڈ کرنا ہے ہم نے. آج میں نے اس لیے تھوڑا سا یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر کرتے ہوئے میں نے ٹائم لگایا کہ آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو. سب سے بڑی مسٹیک اور موسٹ فریکوینٹ مسٹیک یہی ہوتی ہے، نقصان حرف، زیادتی حرف. زبر زیر پیش تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، اچھا یہ لکھا ہوا تھا میں نے یہ پڑھ لیا، لیکن یہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی ہے. سپیڈ میں زبر کو لمبا کر کے مد اصلی بنا دیتے ہیں. اب جیسے میں با زبر با اگر ہے، اس کی میں اگزامپل آپ کو دیتی ہوں با پیش بو کی. جیسے ہمارے پاس لفظ ہے نعبدو، میں نے اس کو تھوڑا سا سریلا پڑھتے ہوئے میں نے پڑھ دیا نعبدو
کیا بن گیا؟ مد اصلی، زیادت یہ حرف، لحن جلی، میننگس چینجڈ. ٹھیک ہے جی. وی جسٹ ہیو ٹو اوائڈ دس اینڈ جسٹ کانسنٹریٹ آن ایون ایوری زبر زیر پیش، ایوری کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش اینڈ آل دا مد اصلی. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ آپ نے مجھے بس یہ با ہی سنانا ہے، با کی تینوں حرکات سنگل بھی سنانی ہے، مد اصلی کی اس کی ساری جو صورتیں ہو سکتی ہیں 6 کی 6 وہ بھی سنانی ہے. کس طرح؟ کھڑی زبر کے ساتھ، اور دوسری سمپل وے میں کھڑی زیر الٹا پیش، اور اگر زبر زیر پیش ہوگی تو ان کے ساتھ کیا کیا لگے گا تو وہ مد اصلی بنے گا. ٹھیک ہے جی. اب ہم پڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف. ہم پڑھ رہے تھے سورہ فاتحہ. 5 آیات ہم نے الحمدللہ پڑھ لی تھیں. آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 6. ٹھیک ہے. آیت نمبر 6 تھوڑی سی لمبی ہے، اس لیے ہم اس کو ہاف میں ڈیوائڈ کر کے، اگرچہ وہاں پہ لا ہے، لا کا مطلب ہے کہ یہاں پہ میننگ چینج ہو جاتے ہیں. اگر یہاں پہ ہم وقف کر دیں، وقف کرنا نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو سیکھنے کی فیز میں یہ چیزیں الاؤڈ ہوتی ہیں کہ آپ جہاں تک ایزی آپ کو لگے وہاں تک سیکھو، پھر آگے سیکھو، پھر جب پوری آیت روان کریں گے تو پھر ہم یہاں پہ بریک نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. علیہم پہ چلے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد زیر صی، را زبر الف را، صی را، طا زبر لام طل، صی را طل، لام زبر لا، صی را طل، ذال زیر یا ذی، صی را طل ذی، نون زبر نا، صراط الذین، حمزہ زبر نون ان، عین زبر میم عم، ان عم، تا زبر تا، ان عم تا، عین زبر ع، لام زبر یا لئی، علی، ہا زیر میم ہم، علیہم. اب یہاں پہ آپ نے 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ہم اس کو روان کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ نوٹ کر لیں. صاد پر ہوگا، را پر ہوگا، طا پر ہوگا. صراط، یہ سارا آپ کا پر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی حرف پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. ذال نرمی سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ان، اس کو یہاں پہ کلکلا نہیں ہونا چاہیے، ام یہاں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ان ام تا. ٹھیک ہے. ادھر ہی سٹک کرنا ہے ہم نے. پھر علیہم نہیں پڑھنا، ہم نے عربک ایکسنٹ میں پڑھنا ہے. کس طرح؟ علیہم، نرمی سے، علیہم. ٹھیک ہے. اب روان کرتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے جی. میں امید کرتی ہوں میری ساری بتائی ہوئی باتیں آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی، اور اتنی پریکٹس آپ نے کرنی ہے کہ آپ جب سبق سنائیں تو اس میں آپ اپنی طرف سے آپ کو شور ہو کہ اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے. ہم سب کو اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے. اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا.